الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. محبت کے ساتھ درود شریف پڑھیے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين. يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا وزرقته بس مختصر. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. حمد و صلاۃ کے بعد اسٹیج پر جلوہ گر حیدرآباد کے عظیم و نامور ثنا خان نقیب حضرات، قرہ حضرات، سبحان اللہ، اور یہاں صاحب مزار کے پہلو کے اندر آئے بیٹھے میرے دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، میں اور آپ آج یہاں بابرکت روحانی وجدانی عرفانی نورانی محفل میں جو کہ سجی ہے بعنوان محفل 11ویں شریف. اللہ تعالیٰ یہاں پر میرا اور آپ کا آنا قبول فرمائے. میرے جن بزرگوں نے، بھائیوں نے، دوستوں نے مل کر یہ بابرکت محفل سجائی ہے یا سجانے والوں کے ساتھ جنہوں نے تعاون کیا ہے، اللہ تعالیٰ میری بھی ان کی بھی تمام حاضرین و سامعین کی، جیسا کہ مجھے بتایا گیا کہ یہ محفل سجائی ہے خدام درود و سلام والوں نے. نام بھی بہت خوبصورت ہے اور بندے بھی ایسی خوبصورت ہیں. اللہ تعالیٰ سب کو اپنی پناہ میں رکھے، سب کے دکھ اور درد اور تکلیفیں دور فرمائے، یہاں آنے والوں کی بھی درد، دکھ، تکلیفیں دور فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو صدیق اکبر کے آقا، فاروق اعظم کے مولا، عثمان غنی کے ملجا، حیدر کرار کے مأوا، حضرت سیدنا قاسم ابراہیم عبداللہ، سیدہ شہیدہ زینب رقیہ ام کلثوم اور خاتون جنت فاطمہ زہرا کے ابا جان اور حسنین کریمین کے نانا جان کی شفاعت نصیب فرمائے.
آپ نے مجھ سے پہلے بہت خوبصورت نعت خانوں کی نعت خانی سنی، منقبت کے نذرانے وہ سنے۔ میں آپ کے سامنے نعت خانی پیش کی ہے اور وقت کافی طویل اور زیادہ ہو چکا ہے، میں تو گھر انتظار کرتے کرتے تھک گیا، تو آپ تو یہاں بیٹھ کر سن رہے ہیں، مجھے آپ کی تھکاوٹ کا اندازہ ہے، لیکن پھر بھی میں پوچھنا چاہتا ہوں جو تھکا ہے ذرا کہہ دے سبحان اللہ۔ اچھا ماشاءاللہ صاحب بھی یعنی کہ میرے پوچھنے کا مقصد یہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ چلے میں آسانی کے ساتھ پوچھ لوں، تھکے تو نہیں آپ؟ بات یہ بھی ہے جن کے پہلو کے اندر بیٹھے ہیں آپ کو کرنٹ وہاں سے مل رہا ہے، یہ بات ہے۔ چلیں اگر ہمیں بھی فیض ملا اور ہم سب ساتھ چل سکے تو جو کچھ میرے نصیب میں ہوا میں پیش کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا، اور جتنی دیر بیٹھے ذرا محبت والا منظر لگنا چاہیے، محبت والا انداز، یہ چہرے بھی بتا دیتے ہیں، ساری خوبصورت چہرے ایمان والے بیٹھے ہیں۔ ہاں یہ سبحان اللہ کی صدائیں جس وقت کان میں پڑتی ہیں نا تو اس کی ٹھنڈک دل تک اتر جاتی ہے۔ یہ بولتے رہیں کیونکہ اس کے اندر اللہ کی پاکی بھی ہے اور اس کے اندر ہی درجات کی بلندیاں بھی اللہ نے رکھی ہیں۔ بہت خوبصورت تحفہ مجھے پیش کیا ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ ایک آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، ذرا توجہ برقرار رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فاذکرونی اذکرکم۔ اللہ فرماتا ہے تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں۔ یہ آیت مبارکہ اتنی مشہور ہے، بچوں کو یاد ہوتی ہے۔ اہل علم حضرات اگر تھوڑا سا توجہ کرتے ہیں تو ان کو پتہ ہوتا ہے یہ آیت کا ترجمہ کیا ہے۔ بارہا ہم نے سنا ہوگا، اللہ فرماتا ہے فاذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ یہ جو ہوتے ہیں نا اللہ والے، چاہے مثال حضور غوث اعظم کی لے لیجیے یا پھر مثال گلشن بخاری کی لے لیجیے، یہ اولیاء اللہ، یہ اللہ کے دوست، یہ زندگی میں رہ کر ایک کام کرتے ہیں، اگر یہ کہہ دیا جائے تو درست ہوگا، غلط نہیں ہوگا، دو کام کرتے ہیں۔ آپ جو اولیاء اللہ آج روئے زمین پر زندہ ہیں نا، ان کے ساتھ تعلق بنائیے، دیکھیے، آپ کو پتہ لگے گا کہ مولوی صاحب نے بالکل ٹھیک کہا تھا کہ یہ زندہ رہ کر دو کام کرتے ہیں۔ وہ کیا دو کام ہیں؟ آپ اس نتیجے پر آخر پہنچیں گے، وہ دو کام ہیں، یا تو یہ اللہ اللہ کرتے ہیں یا مصطفیٰ مصطفیٰ کرتے ہیں۔ آپ اتفاق کرتے ہیں نا میری بات سے؟ دیکھیں آپ، اچھا زنداؤں کو بھی دیکھنے کا اگر آپ کے پاس وقت نہ ہو تو یہ جو اولیاء اللہ ہیں ان کے قدموں میں بیٹھ کر دیکھ لیجیے، اس اسٹیج سے دیکھ لیجیے۔ آپ کو جس وقت سے کتنے بجے پروگرام شروع ہوا تھا؟ 10 بجے تقریباً، 10 بجے سے آپ کو یا تو اللہ اکبر کی صدائیں سنائی دے رہی ہوں گی یا پھر سرکار کی نعتیں سنائی دے رہی ہوں۔ بہت خوبصورت نعت خواں بیٹھے ہیں، ایک نعت خواں افضل قادری صاحب ہیں آپ کے ساتھ، انہوں نے مجھے مدعو کیا کہ آپ حاضر ہو جائیے گا، میں آ گیا۔ تو جن کو اللہ توفیق دیتا ہے وہ کیا کرتے ہیں؟ یا تو اللہ اللہ کرتے ہیں یا پھر مصطفیٰ مصطفیٰ کرتے ہیں۔
ہمیں دونوں ذکر بہت پیارے ہیں. ہم تو پنجابی زبان کا ایک شعر ہے، اگر آپ اجازت دیں تو پڑھ دوں. سلطان العارفین نے فرمایا ہے، کمال کر دیا سلطان اقبا نے. اللہ اللہ کر دیا جیواں وچ اللہ مر جاواں، جا جا روح جسے وچ ہووے تو مولا تیرا ہی ذکر سناواں. آگے فرمایا الف اللہ چمبے دی بوٹی مرشد 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 من میرے وچ لائی نفیس بات دا پانی ملیا تے ہر رگے ہر جائی لا الہ الا اللہ لا دلوں کے اندر ان کو اللہ نے توفیق دی ہے، وہ تو کر رہے ہیں. میں دیکھ رہا ہوں چند چہرے خاموش ہیں، ان کے لیے میں عرض کرتا ہوں خدمت میں. یہ جو اللہ کا ذکر ہے نا، اس کو معمولی نہ سمجھنا. چلو جس کا کلمہ آپ لوگ پڑھتے ہیں نا، اسی لجپال آقا کا فرمان سنیے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کو ارشاد فرمایا صحابہ جنت کے باغوں میں سے جب گزرو نا تو وہاں سے کچھ کھا پی لیا کرو. صحابہ نے کہا مرنے کے بعد قبر میں پہنچیں گے، قبر کے بعد حشر میں پہنچیں گے. آپ کے صدقے اگر جنت ملی تو پھر جنت میں پہنچیں گے. اگر دنیا میں جنت کے باغ کدھر سے آ گئے؟ جو آپ فرما رہے ہیں جنت کے باغوں سے گزرو تو کچھ کھا پی لیا کرو. اگر یہ جنت دنیا کے اندر جنت کے باغ کدھر ہے؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یہ اللہ کے ذکر کے جو حلقے ہوتے ہیں نا، یہی جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے. تو جب ان میں سے گزرو، ان کے پاس سے گزرو، کچھ کھا پی لیا کرو. کیا مطلب؟ چند بندے اللہ اللہ کر رہے ہو نا تو ساتھ ان کے اللہ اللہ کر لیا کرو. اب پڑھو لا الہ الا اللہ لا الہ لا چلیے ایک حدیث اور سنیں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کے چند فرشتے ہیں جو آسمان سے زمین پر آتے ہیں کشت کرنے کے لیے. سرکار نے فرمایا پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ کچھ ڈھونڈتے ہیں اور جب ان کو ان کے مطلب کی شے مل جاتی ہے، چیز مل جاتی ہے، پھر وہ ایک دوسرے کو آوازیں دیتے ہیں ہلموا الی حاجتکم ہلموا الی حاجتکم. سب کو جمع کرتے ہیں فرشتوں کو، آ جاؤ تمہارے مطلب کی چیز یہاں ہے. آقا وہ ان کے مطلب کی چیز کیا ہوتی ہے؟ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہ ان کے مطلب کی چیز ہوتی ہے اللہ کے نام کی محافل ہے.
اور جب ان کو اللہ کے نام کی محفل مل جاتی ہے تو پھر وہ ایک دوسرے کو آوازیں دے کر اکٹھا کر لیتے ہیں. پھر کرتے کیا ہیں؟ پوری محفل پر وہ ساری فرشتے اپنے اپنے پروں کی چھاؤں کر لیتے ہیں. کیسے؟ ایک فرشتہ پوری محفل پر یوں کر کے اپنے پر بچھا دیتا، دوسرا اس کے اوپر، سبحان تیسرا اللہ، اس کے اوپر، سبحان اللہ، چوتھا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، آسمان تک اسی طرح لے جاتے ہیں. محفل ڈسکنیکٹ ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے. ہم لوگ لنگر کر کے اپنے گھر، فرشتے کہاں پہنچتے ہیں؟ اللہ کی بارگاہ. اللہ پوچھتا ہے کہاں سے آئے ہو؟ کہاں سے آئے؟ بھائی اللہ تو علیم بذات الصدور ہے کہ نہیں؟ وہ تو سبھی کچھ ازل سے جانتا ہے نا. ایک ٹپر ہمیں ایسا ٹکرا گیا ہے، وہ جس حدیث کی کتاب میں پڑھے نا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فلاں سے پوچھا، فلاں سے پوچھا، تو فٹ وہ اپنی کتاب میں نوٹ کرتا ہے، دیکھو اس سے پتہ لگا سرکار پوچھ رہے ہیں، اس کا مطلب سرکار کو علم کوئی نہیں. وہ اللہ کے بارے میں یہی کہتے ہو کہ اللہ کو بھی علم نہیں کوئی. اللہ کیوں پوچھ رہا ہے؟ بتاؤ کہاں سے آئے ہو؟ وہ تو سبھی کچھ جانتا ہے. وہ پوچھنا کبھی کبھار کسی اور بات کے لیے بھی ہوتا ہے، یہ لا علمی کی دلیل نہیں ہوتی. اللہ پوچھتا کہاں سے آئے ہو؟ فرشتے کہتے ہیں رب العالمین زمین پر گئے تھے. اللہ پوچھتا ہے کیا لینے گئے تھے؟ یا اللہ تیرے بندوں نے تیرے نام کی محفل سجائی ہوئی تھی، ہم وہاں گئے تھے. اللہ پوچھتا ہے میرے بندوں نے میرے نام کی محفل سجائی ہوئی ہے؟ ہاں یا اللہ. وہ پوچھتا ہے بتاؤ میرے بندوں نے مجھے دیکھ لیا ہے؟ نہیں یا اللہ دیکھا تو نہیں. اللہ پوچھتا اچھا یہ بتاؤ اگر دیکھ لیتے تو پھر میرے بندے کیا کرتے؟ تکبر جو ہے نا بندے کے لیے حرام ہے. بندے کو اجازت نہیں تکبر کرے. کیوں؟ ہمارے پاس اپنا ہے کیا؟ کچھ بھی نہیں، سب کچھ اللہ کا دیا ہوا. بندوں کے لیے تکبر حرام، لیکن یاد رکھیے گا تکبر اس کی صفت میں سے ایک صفت ہے اللہ کی، یہ اس کی شان کے مطابق ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر. میرے اور تیرے لیے تکبر حرام ہے، لیکن اس کی شان ہے یہ. اللہ پوچھتا بتاؤ میرے بندے مجھے دیکھ لیتے پھر کیا کرتے؟ یا اللہ. فرشتے کہیں گے یا اللہ بن دیکھی اتنے دیوانے ہیں. 11ویں شریف کی محفل سجائی ہے، گلشن بخاری کے قدموں میں بیٹھے ہیں، پھر بھی پڑھ رہے تھے لا الہ الا اللہ لا پوچھتا ہے فرشتوں یہ بتاؤ وہ کیا کر رہے تھے؟ یا اللہ وہ کبھی کہتے تھے سبحان اللہ، آپ گج کے کہہ رہے ہیں. کبھی کہتے تھے ماشاء اللہ، کبھی کہتے تھے اللہ اکبر، کبھی کہتے تھے لا الہ الا اللہ. اب دیکھیے گا سبحان اللہ میں کیا ہے؟ اللہ. اللہ اکبر میں کیا ہے؟ اللہ. لا الہ الا اللہ میں کیا ہے؟ اللہ. یا اللہ بس اللہ اللہ کر رہے تھے. اللہ پوچھتا ہے یہ بتاؤ وہ کچھ مانگ رہے تھے؟ ہاں یا اللہ وہ مانگ رہے تھے وہ جو سونی جنت تو نے بنائی ہے نا اس کے اندر داخلہ ہی نصیب کر رہے، بخشش مانگ رہے تھے. نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ ارشاد فرماتا ہے فرشتوں میرے گواہ بن جاؤ، اس پاک محفل کے اندر آنے والے میں نے ایک ایک کو 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 میں نے بخش دیا ہے. گواہ بن جاؤ میرے، میں نے ایک ایک کو بخشش کا پروانہ عطا کر دیا. اب ذرا میں رس کر فرشتے کہیں گے رب العالمین
یہ سرکار نے ہمیں بتایا ہے سب کچھ. اچھا ذرا یہ بتائیے گا ذرا سنو، یہ اللہ کہتا ہے، فرشتے کہتے ہیں، اللہ پھر کہتا ہے، پھر فرشتے کہتے ہیں، یہ باتیں آپ کو سنائی دیتی ہیں کبھی؟ بولو تو صحیح. استخارے والی بات نہیں، یہ کرنٹ جواب دینے والی بات ہے. جلدی جلدی کرنا ہے جو کچھ کرنا ہے. کبھی سنائی دی آپ کو؟ کبھی دکھائی دی ہے فرشتے؟ نہیں. تو یہ میرے مصطفیٰ نے ساری غیب کی باتیں بتائی ہیں یا کسی اور چیز کی باتیں بتائی ہیں؟ 1400 سال ہو گئے مولوی اب کہتا ہے سرکار کو غیب کا پتہ نہیں، اور جو سرکار کو غیب کا پتہ نہیں پھر غیب کا پتہ ہے کس کو؟ اور رب کی قسم ہے میرے مصطفیٰ کو تو سارے علم اللہ نے عطا فرمایا. سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر. سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر. سر عرش پر ہے تیری گزر اور دل فرش پر ہے تیری نظر. ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ آیا نہیں. یہ سب کچھ سرکار نے ہمیں بتایا ہے. فرشتے کہیں گے رب العالمین جو تیرے نام کے لیے آیا تھا نا، ایک ایک بندہ بخشا گیا. ٹھیک ہے یا اللہ، ایک بندہ تھا جو پوری محفل میں تیرے ذکر کے لیے نہیں آیا تھا. یا اللہ اس کو تو کسی بندے سے کام تھا محفل میں بیٹھنے والا، وہ تو اس لیے چلایا چلو محفل بھی سن لوں گا، فلاں سے کام بھی وہ بھی نپٹا لوں گا. یا اللہ وہ تیرے ذکر کے لیے نہیں آیا، بتا وہ بھی بخشا گیا کہ نہیں بخشا گیا؟ میں نے نہیں کہا، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا. نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ ارشاد فرماتا ہے فرشتوں میرے گواہ بن جاؤ، اس پاک محفل کے اندر آنے والے میں نے اس بندے کو بھی بخش دیا ہے کیونکہ یہ اللہ اللہ کرنے والے مجھے اتنے پسند ہیں. اگر ان کے پاس پیار سے 2 گھڑی بندہ آ کر بیٹھ جاتا ہے میں اللہ اسے بھی بد نصیب رہنے دیتا ہی نہیں. سبحان اللہ. جو ان کے پاس آ جائے تکبیر، رسالت، تحقیق، حیدری، غوثیہ، بخاری. جو ان اللہ والوں کے پاس آن کر بیٹھ جائے اللہ فرماتا ہے میں ان کو بھی بد نصیب نہیں رہنے دیتا. تبھی ہم کہا کرتے کسی اللہ والے کی نظر میں آ جا. جب ہم یہ کہتے ہیں نا کسی اللہ والے کی نظر میں آ جاؤ، کئی لوگوں کو بات سمجھ نہیں آتی. جی نظریں کیا کیا کرتی ہیں، نظریں کیا کرتی ہیں. پہلے مسئلہ سمجھانا پھر بھی اوکھا ہوتا تھا، اب ہے سوکھا. پہلے مشکل ہوتا تھا اب بڑا آسان ہے. سائنس دیکھو نا کتنی ترقی کرتی چلی جا رہی ہے. میں نے مثال بڑی سادی دے رہی ہے کہ نظریں کیا کرتی ہیں. ٹی وی چلاتے ہیں نا، کیسے چلاتے ہیں؟ ریموٹ ہوتا ہے پاس، بٹن دباتے ہیں وہاں چینل چینج ہوتا ہے کہ نہیں؟ بولے سے یہ تو بچوں کو پتا ہوگا. یہاں بٹن دبایا وہاں چینل چینج ہو جاتا ہے. ذرا مجھے بتائیے گا کیسے ہوتا ہے؟ ہاں جی کنیکشن ہوتا ہے، یہ بھی ٹھیک ہے. ہو سکتا ہے کہ یہ چھوٹا بچہ اٹھ کر کہے یا اس جیسا کوئی اور کہ آج کل ٹیکنالوجی کا پوچھنا ہو نا تو ہم سے پوچھا کریں. وہ بتائیں گے یہ ریموٹ جو ہوتا ہے نا اس سے ایک شعاع نکلتی ٹی وی اسکرین پر جا کر ٹچ ہوتی ہے، چینل تبدیل کر دیتی. ایسے ہی ہوتا ہے کہ نہیں؟ بس یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں نا یہ یاد رکھ ان کی نگاہ سے بھی ایک شعاع نکلتی ہے، دل پر ٹچ ہوتی ہے، تقدیر پلٹ جایا کرتی ہے. بندے کی تقدیر پلٹ جاتی ہے. تبھی کسی سیانے بندے نے کہا ہے نا کہ نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی
نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی، نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی، نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، ہاں بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ تھوڑی بیس ہاں اب یار بات چلی ہے، میں اسی طرف نہ لگا رہوں، پھر غوث اعظم کا ذکر بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ سلسلہ نقشبند کے روحانی پیشوا ہیں مجدد الف ثانی امام ربانی شیخ احمد فاروقی سرہندی رحمۃ اللہ، ان کا ایک واقعہ یاد آ گیا اسی بات پر کہ نگاہیں کمال کرتی ہیں۔ پھر غوث پاک کا بھی عرض کرتا ہوں، آئیے فیضان صاحب توجہ، یہ اولیاء اللہ مشائخ یہ ہوتے ہیں قسم قسم کے، کسی کی طبیعت میں بادشاہت ہوتی ہے، شاہانہ طبیعت کے مالک ہوتے ہیں، کچھ ہوتے ہیں فقیرانہ طبیعت کے مالک۔ حضور غوث اعظم تھے شاہانہ طبیعت کے مالک، سبحان اللہ، کسی اور نے کہہ سبحان اللہ۔ جب غوث اعظم ہم کہتے ہیں تو پھر سبحان اللہ بھی ہم نہیں کہنی ہے۔ دوسرا تو ابھی تک اسی بات میں الجھا ہوا ہے جی غوث تو پھر کہہ ہی نہیں سکتے کسی کو، غوث تو کہہ ہی نہیں سکتے کسی کو، اپنے اپنے تقدیر اور مقدروں کی باتیں کیا کر سکتے ہیں، جو مانتے ہیں وہی کہیں گے پھر سبحان اللہ۔ حضور غوث اعظم کیا تھے؟ شاہانہ طبیعت کے مالک، طبیعت کے اندر بادشاہ۔ آپ جو جمعے کے وقت جمعہ پڑھاتے ہوئے جبہ پہنتے تھے، اس میں لگے ہوتے تھے سونے کے بٹن، ہماری طرح نہیں پرسوں کا جوڑا پہنا ہو تو منہ اٹھا کر وہی آ جائے جمعے کے، یا پھر نائٹ سوٹ پہنا ہو کسی اور کلر کا، ٹراؤزر اور شیڈ اور بس اسی طرح آ جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ بندے سے پوچھے تو یہ پہن کر شادی میں جا سکتا ہے؟ شادی بڑی اونچی شے ہے، کسی رشتہ دار کے یہاں منہ دکھا سکتا ہے؟ جی نہیں یہ تو نہیں، پھر میں دوسرا پہن کے جانا ہے تو اللہ کی بارگاہ ویسے ہی سمجھ لیے یار، تو پھر ملنا بھی ویسے ہی ہے، پھر کہیں گے تکلیفیں بڑی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کے ساتھ مخلص بن تو صحیح، پھر دیکھ اللہ کیا کرتا ہے۔ غوث اعظم شاہانہ طبیعت کے مالک، آپ کے پاس آ گئی ایک مائی، سنیے اب غوث پاک کی بات، آپ کے پاس آ گئی ایک مائی کہ یہ میرا بچہ ہے، اس کو اللہ اللہ تو سکھا دیجیے۔ آج تو ہم اس اللہ اللہ پر توجہ نہیں کرتے، کیا ہے اس میں؟ نہیں، یہ اللہ کا ذکر ہے، یہ غوث پاک نے کیا ہے تو آج نام چمک رہا ہے، یہ گلشن بخاری نے کیا ہے تو آج نام چمک رہا ہے، اور قیامت تک چمکے گا، یہ سب اللہ کا ہی فضل ہے۔ مائی صاحب آ گئی حضور غوث پاک کے پاس کہ اس کو اللہ اللہ تو سکھائیے۔ حضور غوث اعظم نے کہا چھوڑ جائے اسے میرے پاس، چھوڑ گئی۔ کچھ عرصے بعد آئی، دیکھا بچہ سوکھ کر کاکڑی ہوا، کمزور لاغر، اور پانی اس کے پاس ہے، سوکھی روٹی پر سوکھی بھگو کر کوئی کھا رہا۔ ماں تھی نا، دل پر لگی چوٹ، غوث اعظم کے پاس کبیر جی یہ کیا معاملہ، اور غوث اعظم کے پاس آئی نا، حضور غوث اعظم بھنا ہوا گوشت مرغا تناول فرما رہے تھے، مائی بھی تھی منہ پھٹ، سامنے بول پڑی، پیر جی یہ کیا، اپنے لیے روسٹ رکھا ہوا ہے تو میرے بچے کے لیے سوکھی روٹیاں رہ گئی۔ حضور غوث پاک نے بھی کہا بیٹھ کچھ نہیں کہا۔ جس وقت وہ مرغا کھا لیا نا، حضور غوث اعظم نے ہڈیاں تھی پاس، یوں کر کے جمع کی، ہاتھ رکھا، کہا کم بِإِذْنِی، چل کھڑی ہو جا میرے حکم سے، اور مرغے نے تو کھڑے ہو کر اذان دینی شروع کر دی۔ مائی صاحبہ کو غوث اعظم نے کہا یہ دیکھا ہے، یہ دیکھا،
تیرا بچہ جب اس نتیجے پر پہنچ جائے گا پھر جو مرضی آئے گا وہ کھائے گا. تو ہمارے پاس تربیت کے لیے جو چھوڑ کر گئی ہے تربیت کر تو لینے دے. یہ تربیتیں ہوتی ہیں مشائخ کی. اچھا جن کی بات میں لگا ہوں سنانے کے لیے مجدد الفسانی امام ربانی ان کے بھی پیر صاحب پیر و مرشد حضرت قبلاش باقی باللہ رحمت اللہ علیہ ورضی اللہ عنہ آپ سے فقیرانہ طبیعت کے بارے طبیعت میں فقیری ہے. رات دیر گزری آپ کے پاس آ گئے مہمان. آپ نے دروازہ کھولا کہا ہائے مہمان آ گئے گھر میں تو کچھ نہیں کھانے کو کیا پیش کروں ان کو. کر تو بہت کچھ سکتے ہیں لیکن وہی طبیعت میں فقیری. آپ کا ایک مرید تھا نان بھائی تندور والا سامنے اس کا تندور تھا. اس نے دیکھا نا باقی باللہ کے یہاں مہمان آ گئے وہ خدمت کا موقع ڈھونڈتا تھا. اس نے تندور کر دیا تھا بند لیکن پھر جلایا. دال اس کے پاس تھی گرم کی روٹیاں بنائی گرما گرم کھانا لے کر حضور باقی باللہ کے یہاں پہنچ گیا. آپ نے کھولا دروازہ اور کہا کیسے آئے؟ کہا حضور مہمان آ گئے ہیں نا تو میں یہ کھانا لے کر کے آیا. آپ کی طبیعت بڑی خوش ہو بہت خوش ہو اور کہا مانگ آج کیا مانگتا ہے. مانگ آج کیا مانگتا ہے. کئیوں کو تو یہ جملہ نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں ہضم نہیں ہوتا کہ سرکار بھی کچھ دے سکتے ہیں کیا. اور یہ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ نبی تو نہیں نبی پاک علیہ السلام کے تو غلاموں کے بھی یہ غلام ہیں. اور جب غلام کی یہ شان ہے تو آقا کا عالم کیا ہوگا. یہ شان ہے خدمت گاروں کی ہاں یہ شان ہے خدمت گاروں کی. سرکار کا عالم کیا ہوگا یہ شان ہے خدمت گاروں کی. آپ نے کہا مانگ آج کیا مانگتا ہے. نان بھائی نے کہا حضور یہ کھانا پکڑے کھلائیں مہمانوں کو خود بھی کھائیں جانے دے بات کو. کہا نہیں نا مانگ کیا مانگتا ہے دیں گے. کہا حضور مجھے پتا ہے آپ نے دینا وینا ہے نہیں یہ کھانا پکڑیں جانے دیں بات کو چھوڑیں. وہ بھی اپنے داؤ میں تھا اس کو بھی پتا تھا چیز لینی کیسے ہے. حضرت باقی باللہ نے کہا وہ وعدہ کرتے ہیں دیں گے. جس وقت وعدہ ہو گیا نا اب وہ بولا کہنے لگا پھر ایک ہی چیز مانگتا ہوں مجھے بھی باقی باللہ ہی بنا دیجیے. آپ نے کہا یہ کیا مانگ لیا کچھ اور مانگ. کہا حضور میں نے پہلے ہی کہا تھا آپ نے دینا میں نہ ہے نہیں کچھ. اب وعدہ کر لیا مکر نہیں سکتے. آپ نے کہا اچھا ایسی بات ہے تو پھر اندر آ جائے. یہ اولیاء اللہ یہ مشائخ وہی بات ہے کہ دل پہ کرتے ہیں توجہ. اور کئی قسم ہے اس توجہ کی مشائخ اور یہ صوفیہ جانتے ہیں. ایک ہوتی ہے توجہ اتحادی وہ نہیں کرتے کسی پر اور اگر کر دیں تو واقعی تقدیر جو ہے پلٹ جاتی ہے. حضرت شیخ باقی باللہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے عثمان بھائی کو فرمایا آ پھر اندر آ جا. اندر بلا کر توجہ فرمائیے. توجہ اتحادی کی برکت تھی اللہ تعالیٰ نے اسے بھی باقی باللہ ہی بنا دیا. دروازہ کھلا اندر دو باقی باللہ برآمد ہوئے. فرق صرف اتنا ہے جو اصل تھے وہ ہوش میں تھے اور جو وہ تھا نا نان بھائی وہ بے ہوش ہو گیا تھا. کچھ عرصہ بے ہوش رہنے کے بعد اسی بے ہوشی میں اس کا انتقال ہو گیا. وجہ کیا تھی؟ برتن چھوٹا تھا چیز اوپر زیادہ ڈلی لیکن توجہ نے کام کیا کہ نہیں کیا. نگاہوں نے کام کیا کہ نہیں کیا. تو پھر کوئی جھوٹا مذہب ہمارا تھوڑی ہے کہ نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی. نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی
بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. سبحان اللہ. تو بھائی فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. یہ غوث اعظم کا نام جو چمک رہا ہے نا، یہ اسی ذکر کا صدقہ ہے. غوث اعظم نے فَاذْكُرُونِي کیا، اللہ اپنے وعدے کے مطابق اب اذکرکم فرما رہا ہے. فَاذْكُرُونِي حضور غوث پاک نے فرمایا کیا، یعنی اللہ کا ذکر. اب اللہ کا کیا وعدہ تھا؟ میں تمہارا ذکر کروں گا. تو اللہ بھی حضور غوث اعظم کا ذکر فرما رہا ہے. بندوں کی بھی ڈیوٹی ہے، تم بھی غوث اعظم کر رہے ہیں. تم بھی غوث اعظم کرو. یہ اذکرکم ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے. اور میں وعدہ کر کے ہو سکتا ہے مکر سکتا ہوں، آپ وعدہ کر کے مکر سکتے ہیں، کبھی مجبور ہو سکتے ہیں نہیں پورا کر سکے وعدہ. لیکن یہ جس نے وعدہ کیا ہے نا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، یہ اس نے کیا ہے جو کسی حال میں کبھی مجبور ہوتا نہیں. رب کی قسم ہے اللہ تعالیٰ کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتا. غوث اعظم تو بڑی شان والے ہیں، غوث اعظم کے مرید بھی بڑی شان والے ہیں. ایک تھا بندہ مشرک، بتوں کو پوجنے والے. شیخ سعدی رحمت اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ لکھا ہے. تھک تو نہیں گئے آپ؟ شیخ سعدی رحمت اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ لکھا ہے. ایک تھا بندہ بت پرست، بتوں کو پوجنے والا. وہ بت خانے کے اندر جا کر بتوں کو پکارتا تھا. جیسے ہم کہتے ہیں نا اللہ 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 اللہ. کتنا سونا ذکر ہے یہ. وہ تھا بت پرست، اللہ کو تو نہیں مانتا، بتوں کی عبادت کرنے والا. ان کا بھی ایک اپنا ذکر بنایا ہوا تھا، وہ ذکر کرتا تھا. وہ کیا تھا؟ یا صنمی یا صنمی یا صنمی یا صنمی. صنم مانا بت، صنم مانا بت. وہ بس اپنے بت خانے کے اندر جا کر بتوں کو پکارتا یا صنمی یا صنمی یا صنمی. جیسے ہم کرتے ہیں اللہ اللہ اللہ، اس طرح ذکر جو ہوتا ہے ان کا یہ ذکر تھا. وہ کرتا، کبھی کسی بت نے جواب نہیں دیا. سنے تو جواب دے، جواب دینے کی طاقت رکھتے ہو تو جواب دیں. کہاں سے جواب دے سکتے ہیں؟ سال گزر گئے، سالوں گزر گئے، اس کو یہی ذکر کرتے 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 کرتے. ایک وقت تھا بندے کی زبان نہ کبھی کبھی پھسل جاتی ہے، کہنا کچھ چاہتا ہے نکل کچھ جاتا ہے. تقریر میں بھی ہو جاتا ہے ہمارے ساتھ کبھی کبھی. کبھی تو اتنی پھسلتی ہے کہ ایک کر گزر جاتے ہیں، برابر والا بتاتا ہے تم نے یہ کہہ دیا تھا. فرق ہو جاتا ہے، بعض دفعہ زبان پھسل جاتی. ایک واقعہ ہے لطیفہ ہی ہے. فیصل آباد کے اندر نا تانگا اسٹینڈ تھا، اس میں ایک بندے کھڑے ہوئے تھے، تانگے بھی کھڑے تھے. ایک بندہ دوڑتا دوڑتا آیا، اس کو پوچھنا تھا تانگا خالی ہے. اس کی زبان پھسلی، کہنے لگا خالہ ٹانگی ہے. زبان پھسل جاتی ہے بندے کی، کہنا کچھ ہوتا ہے. یہ انسان ہے، کیونکہ ہم انسان ہیں تو ہمارے اندر ایک بھی اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں. وہ بت خانے کے اندر جا کر مشرک بندہ یا صنمی یا صنمی یا صنمی اس کا ذکر کرتا تھا. ایک دن اس کی زبان نے کھایا گوتا، زبان پھسل گئی. کہہ رہا تھا یا صنمی یا صنمی یا صنمی یا صنمی یا صنمی. زبان نے کھایا گوتا، زبان پھسلی، صنم کی جگہ منہ سے نکلا یا صمدی. صنم مانا پتہ لگے نا آپ کو، بات سمجھ آ رہی. صنم مانا
समद माना अल्लाह बेनियाज। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। इतने सालों से अपने बुतों के सामने जा जाकर उनका जिक्र कर रहा था, या सनमी। किसी बुत ने कभी जवाब नहीं दिया, लेकिन जैसे उसकी जुबान से निकला या समदी, फिर अल्लाह ताला ने भी जवाब दिया लबैक या अब्दी। कभी किसी बुत ने जवाब, लेकिन जुबान पिछली। अल्लाह बेनियाज का नाम निकला या समदी, अल्लाह ने भी जवाब दिया लब्बैक या अब्दी। ओ मेरे बंदे, मैं तेरा खुदा यहाँ मौजूद हूँ, किधर बुतों के अंदर ढूंढता है मुझे? फरिश्तों ने कहा रब्बुल आलमीन, इसने तुझे तो नहीं पुकारा था, इसके तो दिल में भी बुत, दिमाग में भी बुत, जुबान पर भी बुती का नाम था। ये तो जुबान, रब्बुल आलमीन तूने जवाब क्यों दिया? तूने जवाब क्यों दिया? अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, फरिश्तों मेरे गवाह बन जाओ, इतने सालों से बुत खाने के अंदर जा जाकर इन झूठे खुदाओं को वो पुकार रहा था, कभी किसी बुत ने जवाब नहीं दिया, क्योंकि वो जवाब दे नहीं सकते। जो आज एक मर्तबा गलती से इसकी जुबान से मैं अल्लाह का नाम निकला, अगर आज मैं भी जवाब न देता तो मल फर्कु बैन सनमी वस्समदी, तो इन झूठे खुदाओं के अंदर और मैं सच्चे खुदा के अंदर क्या फर्क रह जाता? जब अगर मैं भी जवाब न देता तो फिर इनमें और मुझ में क्या फर्क रह जाता? और रब की कसम है, तो अल्लाह का नाम पुकार तो सही, अल्लाह को प्यार से पुकार तो सही। रब की कसम है, अल्लाह जवाब नहीं इरशाद फरमाता सिर्फ, बल्कि अपने बंदे का नाम हुजूर गौसे आज़म दस्तगीर रहमतुल्लाह ताला अलैह जितना बुलंद फरमा देता है, क्योंकि अल्लाह का वादा है फज़कुरूनी अज़कुरकुम वशकुरू ली वला तकफुरून। मेरा जिक्र करो, मैं तुम्हारा जिक्र करूं। ये कायदा कुलिया है, याद रखने की है। ये जितने औलिया अल्लाह हैं, ये सबसे पहले ये जो बनते हैं, कैसे बनते हैं? क्राइटेरिया भी तो कोई होगा ना, हर चीज का कोई ना कोई तरीकेकार है। अल्लाह औलिया अल्लाह बन जाना, अल्लाह का दोस्त बन जाना आसान है कोई? सबसे पहले तो कलिमा है, पीछे कलिमा के बगैर कोई गुजारा नहीं। कलिमा तैयबा सबसे पहले। पता लगा जितने वली होंगे सब कलिमा गो में होंगे, कोई हिंदू वली नहीं हो सकता, कोई ईसाइयों के अंदर विलायत का हकदार, बोलो सही यार, कोई जादूगर दिख जाए, कुछ हो जाए, खाक करतब दिखाए, हवा में उड़कर ही क्यों ना दिखा दे, अगर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नहीं तो फिर किसी का नहीं। ठीक है, सबसे पहले है कलिमा, उसके बाद है नबी पाक अलैहिस्सलाम की इत्तिबा। अल्लाह फरमाता है कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी, महबूब इनको कहते हैं अगर मुझसे प्यार करते हो तो गुलाम मेरे मुस्तफा का बनना पड़ेगा। गुलाम ऐसा नहीं कि गुलामी रसूल में मौत तो कबूल है, दाढ़ी कबूल नहीं। गुलामी रसूल में मौत कबूल है लेकिन नमाज कबूल नहीं, नमाज मैंने नहीं पढ़नी। ऐसा गुलाम नहीं, सच्चा गुलाम बनना पड़ेगा जिसको असल गुलाम कहते हैं। नमाज भी पढ़नी होगी, सरकार के नक्शे कदम पर चलना पड़ेगा, इसके बगैर गुजारा नहीं। और फिर तीसरी चीज इल्म भी है, जो आप अल्लाह ताला की शनाख्त नहीं कर सकता होगा तुम्हें कैसे कराएगा? इल्म भी जरूरी है। सरकार का इल्म, हुजूर गौसे आज़म ने कितना इल्म पढ़ा? नबी करीम हज़रत हुजूर गौसे आज़म दस्तगीर रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं मैंने इतना इल्म पढ़ा, इतना पढ़ा, इतना पढ़ा कि अल्लाह ताला ने मुझे मकाम खुतबी अता फरमा दिया। अच्छा ये भी याद रखिएगा, हुजूर गौस पाक है पैदाइशी वली। ये औलिया अल्लाह ये होते हैं तीन किस्म के।
ایک پیدائش ولایت کا مقام حاصل کر کے آتے ہیں، دوسرے محنت کر کر ریاضت کر کے عبادت کر کے مقام ولایت حاصل کرتے ہیں، اور تیسرے وہی جو بھی واقعہ پیش کیا کسی کی نگاہ پڑتی ہے ولی بنا دیتی ہے۔ تو حضور غوث پاک نے کتنا مقام ولایت تو پہلے سے ہی، لیکن مقام قطبیت فرماتے میں نے اتنا پڑھا ہے اللہ تعالیٰ نے خود عطا فرمایا ہے۔ ہم تو ان کی 11ویں کرنے والے ہیں۔ تو پھر تیسری چیز ہے علم، اس کے بغیر گزارا نہیں۔ جس کے ہاتھ میں ہاتھ دو، کم از کم اتنا دیکھ لو وہ اتنا علم جانتا ہو، قرآن کھول کر مسئلہ نکالنا جانتا ہو، سرکار کی حدیث کھول کر مسئلہ نکالنا وہ جانتا ہو، پھر وہ مقام ولایت کا بھی حقدار ہے، ہماری بیتوں کا بھی حقدار ہے۔ تو صرف حقدار ہی نہیں، ہمارے سروں کا تاج ہے۔ ہم خود پیچھے پیچھے کہیں گے کہ نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی، نگاہ ولی میں یہ تاثیر، نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی، بدل دی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ اچھا بھائی وقت کافی ہو گیا، میں اشارہ دے جاؤں حضور غوث پاک نے کس کس کی تقدیر پلٹی ہے۔ وہ ڈاکوؤں کا سردار یاد نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ۔ وہ لوگوں خواہ کچھ بھی ہو جائے اپنی زبانوں پر جھوٹ نہیں لانا، کبھی جھوٹ نہ کہنا۔ یہ کس کا حکم ہے؟ ذرا بولو صحیح اللہ کا حکم ہے۔ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، پنجابی زبان کے اندر اکثر کہا جاتا ہے کہ جھوٹ مارنا نہیں چاہیے، جھوٹ مارنا نہیں چاہیے۔ اصل حقیقت تو یہ ہے کہ جھوٹ کو مار دینا چاہیے، بولنا نہیں چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قول الزور، جھوٹ بولنے سے بچو۔ تو حضور غوث پاک پھر نبی پاک علیہ السلام کے اور اللہ کی پھر نقش قدم پر اور علم پر چلنے والے تھے نا، تو ماں بھی حضور غوث اعظم کی تو ماں نے بھی یہی سبق بڈی کے اندر دیا تھا، یہی سبق دیا تھا کہ جھوٹ نہ بولنا، جھوٹ نہ بولنا۔ تو حضور غوث اعظم نے یہی کیا۔ جس وقت یہ کر کے دکھایا نا تو وہ جو بڑا ڈاکوؤں کا سردار تھا وہ کلمہ پڑھنے لگ پڑا، اور پاؤں کے اندر پڑھ کے اس نے توبہ بھی قبول کر لیا۔ اب کہ حضور غوث اعظم کے لیے نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی، وہ بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ اللہ تعالیٰ میرے چند کلمات قبول فرمائے، غوث پاک کے صدقے، گلشہ بخاری کے صدقے، اور ہر اللہ کے پیارے کے صدقے ہمارے دکھ درد تکلیفیں دور فرمائے۔ مالک یا البلاغ المبین یا زندہ شکر۔